تاکہ لوگ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. میری گزارش ہوگی کہ آپ خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ تمام بچوں اور بڑوں اور بزرگوں کی سلامتی ہو. آج ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم رحیم یار خان میں یہاں پر اس خوبصورت چرچ کو محسوس کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہے. آج ہمارا کارو بہت زیادہ خوشی کی بات ہے کہ کافی دیر بعد اور کافی زمانے بعد آج یہ چرچ کی مخصوصیت کرنے واسطے میں کھارے ہاں بھیڑا حاضر ہوں. یہ جگہ جس کو سن 1988 میں بشپ صاحب نے پسند کیا تھا اور اس جگہ پر کمپنی کے لیے نقشہ بنایا اور اس کو تیار کرنے کے لیے اس وقت کے تمام کارکنین خداوند کے لوگ ہمارے بھائی پادری ہینری ہریا، پادری جان رانا اور بھائی پیٹر جان اور ہمارے پیارے بھائی سیمسن ٹائٹس، بہن کمل، جب خداوند کی یہ مرضی تھی کہ یہ جگہ یہاں پر قائم ہو سکے خداوند نے اپنے بندہ کو رویا دی. تو وہ اتنا مہینہ جکت نام ہے بحرانوں ہو تو کئی شہر ایک لوگ کہتا مطالع کری ہے کہیں کو نہیں ہو تو وہ وقت ایشور جو ہے رویا جی نے بشپ ولیم اکرام ڈانیل نا اور پادری جان رانا، بھائی ہینری ہریا، بھائی جیکب کھانا نا میں بھی بھیڑا بھائی ہینری صاحب انجمائی یہ جگہ نا مخصوص کریو تاکہ ایشور یہ جگہ آپ کو ملا دے. آج صبح ہی جب ہم یہاں پر پہنچے تو میں 1990 کی ایک ویڈیو بھائی سیمسن اور بہن کمل کے ساتھ اور بھائی پادری ہینری ہریا کے ساتھ شیئر کر رہا تھا، جس میں اس وقت بھائی سیمسن، ڈاکٹر آرتھر ٹائٹس اور ہماری بہن کمل بشپ ولیم اکرام ڈینیل صاحب کے ساتھ یہاں پر موجود ہے اور وہ اس علاقہ میں چلتے پھرتے شام نہیں کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہم چرچ بنائیں گے، یہاں پر کمپاؤنڈ بنائیں گے، یہاں پر پاسٹر ہاؤس ہوگا. یہ سال 1990 کی بات ہے. تو آج صبح مجھے بڑا شکر گزار ہوں کہ وہ ویڈیو نا اجر تک محفوظ رکھی گئی ہے کہ جب تک میں 1990 میں نا بشپ صاحب یہ آئیو آج وہ دنوں میں نا مخصوص کرو کہ ایک پاس میں رہو آج ایک گھر اے روڑا اے کھلے کھلے روڑا ہماری ہوئے لیکن مجھے پڑا کھلنے میں جو دنیا کام تنگ ہے تو اے سب جو نقشو ہر طرف کام ہو. آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چرچ کو تعمیر کر کے ہمارے پیارے بھائی عالی جناب سیمسن ٹائٹس صاحب اور ہماری بہن مسز کمل ٹائٹس نے بشپ صاحب کے اس خواب کو پورا کیا. میں چاہوں گا کہ ایک نمبر کے لیے وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہوں اور ہم تالیاں بجا کر بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آج جب وہ ہمارا خواب ہوئی جب وہ بشپ صاحب کی رویا ہوتی ہوئے نا ہماری موٹی ڈگری آج موٹے جوائیں جناب بھائی سیمسن اکرام ٹائٹس صاحب اور بھائی کمر بابا وہ خواب نہ پورو کرو جکر واسطے میں وہاں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. خاص کر بشپ ابراہیم صاحب را بھی شکر گزار ہوں کہ وہ 1990 آئی ویڈیو بتا ہمارا ایک بھائی بانتا. خدمت کے ان سالوں میں بہت سا وقت ہم نے یہاں پر گزارا. جب میں وہ جنگ گھر دیکھ رہا تھا جہاں پر آ کر بہت سالوں تک ہم رہتے رہے، ہم خدمت کے لیے بہت دن وہاں پر قیام کرتے اور وہیں پر ساری ایکٹیویٹیز چلتی تھی. سارا اور میں، بھائی سیمسن اور میں اور مختلف موقعوں پر جب ہم اکٹھے یہاں پر خدمت کرتے رہے گزشتہ 25 سالوں سے مجھے وہ وقت بار بار یاد آ رہا تھا. تو آج جب ہے آج کا 25 برس پہلی جب یہ کہ بشپ صاحب رو یہ نو ہوئے تو ان خدمت کے واسطے آئے ہو. آج ہمارا یاد ہے کہ ہماری ٹرین جو ہے سارا وہ روزانہ کوئی نئی چیز ہی بنا کھڑا تھی. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. خدمت کے واسطے جاتا یسوع بھی پوانے واسطے جاتا. بھائی سیمسن صاحب جب تو کہ میں وہ بیگ نہ چلتے ہمارا ڈنڈا لگتا بناتا مجھے چھوڑو کس نے کوئی تو کیوں تو وہ خطرات میں نہ جاتا. میں وہ بہت زیادہ شکر گزار ہوں.
ہماری شادی کے 25 سال پورے ہوئے ہیں اور ہماری جو اجتماعی زندگی ہے اس کے ابتدائی سال ہم نے بہت سے قیام آپ کے بڑوں کے درمیان اور قاضی ہینری ہریا، قاضی پیٹر جان، بھائی جان رانا اور بھائی جیمس منو، بھائی جیکب، ان صاحبوں کے ساتھ یہاں پر 33 ہفتے رہ کر گزارے۔ تو بشپ صاحب کہہ کہ یہاں بیاں کا جو ہے 25 سال وہ قاضی جان رانا اور بھائی جیکب اور قاضی جیمس منو، بھائی ہینری ہریا، یہ سارا بھیڑ ایک آمن جامن میں اور خدمت میں گزارو اور یہ بات کو انشاءاللہ۔ آج ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری دونوں بہنیں امریکہ سے، بہن امر اور بہن وکٹوریا ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، اور جبکہ بھائی سیمسن اور بہن کمر نے اس طرح کی ڈیلیگیشن کا پروگرام بنایا تو انہوں نے ہم سب کو یہاں پر اکٹھے دعوت دی اور ہمیں یہاں پر اکٹھا کیا۔ میں ایشور کا خاص کر زیادہ شکر گزار ہوں۔ ہماری بہن وکٹوریا اور ہماری بہن دیکھو امر، وہ بھی آج ہمارے یہ پروگرام میں میرا خیال ہے کہ 25-30 سال ہوا انہوں نے گانا آج ہو گیا مخصوصیت کا پروگرام میں میرا میں بھائی سیمسن صاحب اور تمہارا شکر گزار ہوں کہ سارا نہ بھیڑا کریا آج سارا نہ پوری شکر کرنا بھیڑی کری، میں ہمارا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ ہم خداوند کے پیغام اور کلام کو سنیں گے اور خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے متی کی انجیل اس کا 2 باب، اس کی نامیہ ایسے اس کا 2 باب، اس کی 9 آیت سے لے کر 12 آیت تک خداوند کے کلام اور پیغام میں سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے، وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور روان اور مر اس کو نظر کیا، اور حیرت اس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری رات سے اپنے ملک کو روانہ ہو گئے۔ کلام پاک کے پڑھے سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ کتنوں کو اس وچن کی سمجھ آئی ہے جو بھی میں نے پڑھا؟ مادے نے اپنا ہاتھ اٹھائے، کتنوں کو سمجھ آئی ہے؟ تو جب ہم یہاں پر پہنچے، میں یہاں پر یہ بات بیانگاری سے بتانا چاہوں گا کہ میں کچھ اور پیغام سوچ کر آیا تھا، کوئی اور حوالہ سوچ کر آیا تھا۔ آتے بھائی پیٹر نے ایک بات کہی جب ہم ماسٹر ہاؤس میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ آج ہمارے لیے عید کا دن ہے کہ بشپ صاحب کی پوری فیملی، ان کے بچے، آج بھائی صاحب سے نے ہم سب کو یہاں پر اکٹھا کیا تاکہ ہم اس طرح کی مخصوصیت کر سکیں۔ جب انہوں نے عید کا لفظ بولا تو پتہ نہیں کسی بات نے مجھے ایک دم سے جھوڑا، جو میں سوچ کر آیا تھا میرا ارادہ اور تھا، اور جب انہوں نے یہ بات کہی تو میں ایک دم پھر اس کو خداوند کے سامنے رکھا کہ خداوند کو کیا چاہتا ہے کہ میں اپنے ان عزیزوں کے ساتھ بولوں، ورنہ چرچ کی مخصوصیت ہے عموماً ہم تواریخ کی کتاب میں سے پیغام دیتے ہیں۔ جب ہیکل کی مخصوصیت کی گئی اور لکھا ہے کہ جب سب نے نصیب کے بجائے تو کاہن جو ہے وہ اپنے قدموں پر کھڑے نہ رہ سکے، انہوں نے منہ کے بل گر کر سجدہ کیا، تو اس طرح کا حوالہ اور اس طرح کا پیغام میرے دل میں تھا جو میری سوچ میں تھا۔ لیکن جب ہم چرچ میں پہنچے تو میں رستے میں آتے ہوئے بھی دعا کرتا آ رہا تھا کہ خداوند خدا کیا چاہتا ہے کہ آج میں آپ کے ساتھ بات۔ تو جب یہاں پر پہنچے پہلی دعا ہوئی تو میں نے سارا سے بات کی کہ میں خداوند سے پوچھ رہا ہوں آپ بھی میرے لیے دعا کریں۔ تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ خداوند نے سب کچھ یہاں پر بدلا ہے، سب کچھ نیا کیا ہے۔ خداوند کے کلام میں سے جو خداوند آپ کو بتاتا ہے آپ وہ بتائیں۔ تو کیونکہ بھائی نے جب عید کے دن کی بات کی تو میرا دھیان فوراً
کرسمس کی طرف گیا. کرسمس پر ہم کیا مناتے ہیں؟ عید مناتے ہیں. تو میں جب خداوند کے کلام میں سے اس حصہ کو دیکھ رہا تھا تو یہ دونوں باتیں مل کر جو پادری پیٹر جان نے اور سارا نے میرے ساتھ کی, خداوند نے مجھے یہ خیال اپنے کلام میں سے دکھایا اور میں آپ کے سامنے اسے رکھنا چاہتا ہوں. خداوند یسوع مسیح جب آج سے 2000 سال پہلے پیدا ہوئے تو اس دنیا میں بہت سے لوگ خداوند یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں. کتنوں بچوں کو پتا ہے جب کرسمس ہوتا ہے؟ بہت سے دین بچے جو مسیح بچے ہیں بتا سکتے ہیں کہ جب فرشتہ آسمان پر آیا تو فرشتہ نے کیا کہا؟ عالم بالا پر اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. تو اسی طرح سے ہم حوالہ پڑھتے ہیں, لکھا ہے کئی مجوسی پورب سے یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے, کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کر رہے ہیں. پورب کس کو کہتے ہیں؟ مشرق کو, مشرق کو, ایسٹ کو. تو آج پہلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسیحیت کوئی ایسی چیز نہیں جو پچھم سے پورب میں آئی ہے. بہت دفعہ یہاں پر لوگ سمجھتے ہیں کہ مسیحیت کوئی ایسا مذہب ہے یا مسیحیت کوئی ایسی تعلیم ہے جو پچھم یعنی ویسٹ سے, مغرب سے ادھر آئی ہے. یہ ایک ایسا مذہب ہے, ایک ایسی تعلیم ہے, ایک ایسا واقعہ ہے جو پورب سے پچھم کی طرف گیا ہے. ان لوگوں کو مسیح کی خوشخبری بعد میں ملی, پہلے اس علاقہ میں لوگوں کو ملی. اور ہم جو پورب کے لوگ ہیں ہمیں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے یہاں کے لوگوں کو خداوند نے ستارہ کے وسیلہ سے رہنمائی کی, اور یہ جو پورب کے لوگ ہیں یہ جانتے تھے کہ یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہونے والا ہے. اب جب وہ لوگ پورب سے جو بادشاہ تھے, جو مجوسی تھے, وہ یروشلم پہنچ گئے تو بادشاہ کے دربار میں لوگوں نے یہ بات بتائی اور کہا کہ کئی مجوسی پورب سے یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ تو میں ہوں. یہودیوں کا بادشاہ اس وقت کون تھا؟ ہیرودیس تھا. کیا نام تھا اس کا؟ ہیرودیس تھا. اس نے کہا کہ یہ میرے ہوتے میں کون سا بادشاہ پیدا ہو گیا ہے. ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ کبھی بھی بادشاہ پیدا نہیں ہوتے. جب بادشاہ کے گھر میں چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو بادشاہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہ شہزادے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی جو بادشاہ کا محل ہے, کس کس نے بادشاہ کا محل دیکھا ہے؟ بتا سکتے ہیں کس کس نے بادشاہ کا محل؟ کون سے بادشاہ کا محل ہے؟ ایک زائد کا. اور وہ کہاں کا بادشاہ ہے؟ ابو ظبی کا بادشاہ ہے. تو بادشاہ کے گھر میں جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے ہم اس کو بادشاہ کہتے ہیں؟ نہیں, اس کو کہتے ہیں شہزادہ پیدا ہوا ہے. لیکن یہ مجوسی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے, یہ بہت بادشاہ تھا جو پیدا ہوتے ہی بادشاہ تھا. وہ شہزادہ نہیں تھا بلکہ بادشاہ تھا. اور جب ہیرودیس اس کو بلاتا ہے ان کو اپنے محل میں, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مجھے پتہ چل جائے تاکہ میں اس بادشاہ کو جو میری بادشاہی کے لیے خطرہ ہے اس کو پیدا ہوتے ہی کیا کر دوں؟ قتل کر دوں. اور اس نے کہا کہ جب بڑی اچھی بات ہے کہ یہ بادشاہ, اس کی خبر ملی ہے, جب تم اس بادشاہ کو دیکھو تو آ کر مجھے بھی بتانا تاکہ میں بھی پھر اسے سجدہ کروں گا. اور اس کے دل میں کیا خیال تھا کہ جب یہ واپس آئیں گے مجھے بتائیں گے تو سب سے پہلے تو میں کیا کروں گا؟ ان کو قتل کروں گا. سب سے پہلے تو ان کا کام تمام کروں گا اور پھر اس بادشاہ کا بھی کام تمام کروں گا. اور کیا ہوا؟ لکھا ہے کہ جب ان کی رہنمائی ستارہ نے کی تو ستارہ ان کے آگے آگے چلا اور عین اس جگہ کے, اس گھر کے, اس طبیلے کے, اس اسکبر کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں بچے کو رکھا تھا. اور پھر ہم نے کیا پڑھا کہ انہوں نے اپنے ڈبے کھول کر سونا اور ماں اور ملک اس بچے کو نصب کیا. اب جو پیغام آج میں آپ کے لیے لایا ہوں, جو خداوند نے مجھے آپ کے لیے دیا ہے, یہ ساری باتیں
उस पैगाम का तारुफ था। पैगाम अब शुरू होना है, जो असल बात है, जो मुद्दा है, वो अब शुरू होगा जब उन्होंने सजदा कर लिया, सितारे की रहनुमाई में चले। दानियल की किताब में वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका, मैं हवाले नहीं खोलूंगा। हम पढ़ते लिखा है कि जिनकी कोशिश से बतेरे सादत हो गए वो अब्दुल किनकी मानत चढ़तेंगे? सितारों की मानत। किनकी मानत? सितारों की मानत चढ़तेंगे। खुदावंद के काबिल जिनके पास बहुत से लोग यीशु को कबूल करते, जिनके पास बहुत से लोग रास्तबाज ठहरते हैं, उनके लिए खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो सितारों की मानत हमेशा रोशन रहेंगे, चमकते रहेंगे। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि मजूसियों की रहनुमाई किसने की? सितारे ने की। जो आपके पादरी साहब हैं, जो आपको यहाँ पर खुदावंद के कलाम की वचन की तालीम देते हैं, सिखाते हैं, वो आपके लिए सितारे हैं और आपने उनकी रहनुमाई में चलना है। अगर मजूसी सितारे की रहनुमाई में ना चलते तो क्या कभी यीशु को देख सकते थे? अगर हम भी अपने उन खातों को जिनको खुदावंद ने हमारे लिए सितारा बनाया है, अगर हम उनकी रहनुमाई में नहीं चलेंगे तो हम कभी यीशु को नहीं देख सकेंगे। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जिनकी कोशिश से बहुत से लोग सादक हो जाते हैं, बचा लिए जाते हैं, वो अब्दुल सितारों की मानत चलते हैं। अब कहानी में ट्विस्ट कहाँ पर आता है, कहानी एक नया मोड़ कहाँ पर इख्तियार करती है, वो ये है। मैं पैगाम को खत्म करने लगा हूँ, मेरी बात गौर से सुनिएगा। जब मजूसियों ने अपने डिब्बे खोल कर यीशु को सजदा कर लिया तो वक्त था कि अब उन्हें वापस जाना था। अब हेरोदेस ने जो बादशाह था उसने उनसे क्या कहा था कि जब तुम बच्चे को देखो तो आकर मुझे भी खबर करना ताकि मैं भी जाकर उसे सजदा करूँ। उस वक्त तक सजदा करने तक यहूदियों का जो मजूसी थे उनका यही प्रोग्राम था कि अब हम जाएंगे और बादशाह सलामत को बताएंगे कि वो बच्चा जो यहूदियों का बादशाह है वो वहाँ पर है। उनका यही प्रोग्राम था। लेकिन जो ही वो सोए, यहाँ लिखा हुआ है कि फिर हेरोदेस के पास वापस ना जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर, उनको ख्वाब में क्या हिदायत मिली कि तुमने वापस हेरोदेस के पास नहीं जाना। वो दूसरी राह से वापस अपने वतन चले। आज का पैगाम हमारे लिए क्या है? जो लोग यीशु को देख लेते हैं उनकी राहें बदल जाती हैं। हालेलुया। जो लोग यीशु को देख लेते हैं उनकी राहें, फिर क्या वो वापस पुरानी राहों से जाते हैं? जब उन्होंने यीशु को देख लिया तो उनकी राहें बदल गई। हम बहुत से यहाँ पर ऐसे मौजूद हैं जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के बाद मुख्तलिफ कौमों से, अमीर कौम से, मारवाड़ी कौम से, बैंगॉल से, डोली से और कौमों से मिले हैं। यहाँ पे बैंगॉल है, हाँ जी, और भी बहुत से हैं। हम बहुत से अजीज आपको मसीह यीशु में आने के बाद खुदा के पहचान है। कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है? जिन्होंने उसे यानी यीशु मसीह को कबूल किया उसने उन्हें खुदा के पहचान होने का हक बख्शा। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर देकर, खुदावंद यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर तमाम इंसानों के लिए निजात का इंतजाम किया। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना बख्श दिया ताकि खुदा ने किससे ऐसी मोहब्बत रखी? सिर्फ पंजाबियों से, सिर्फ बलोचों से, सिंधियों से या भीलों से या मारवाड़ियों से? किससे मोहब्बत रखी? खुदा ने, मुझे आवाज नहीं आ रही, खुदा ने, आवाज को मारिए, पीछे से आवाज, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। आज भी जो कोई यीशु मसीह पर ईमान रखता है, यीशु मसीह पर ईमान रखने के वसीला से वो हमेशा की जिंदगी पाता है। और जो यीशु मसीह पर ईमान
ایمان لے آتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کی باتیں بدل جاتی ہیں، اس کے کام بدل جاتے ہیں، اس کی راہیں بدل جاتی ہیں۔ آج میرے بہنوں بھائیوں، اگر ہماری زندگی پھر ویسی رہتی ہے، ہم یسوع پر بھی ایمان رکھتے ہیں لیکن ہم نے اپنی پرانی راہیں نہیں بدلی، تو پھر ہمیں یسوع پر ایمان رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں پر کیا لکھا ہے کہ وہ دوسروں نے جب یسوع کو دیکھ لیا تو وہ دوسری راہ سے واپس اپنے وطن کو چلے گئے۔ جب ہم اپنی زندگی میں یسوع کو دیکھ لیتے ہیں تو ہماری راہیں بدل جاتی ہیں۔ میری خداوند سے دعا ہے کہ خدا آج کے پیغام کے وسیلہ سے ہماری راہوں کو بدلے، ہمارے کاموں کو بدلے، ہماری باتوں کو بدلے، ہماری سوچ کو بدلے، اور ہم ایک ایسے مسیحی بن کر خداوند کی مرضی کو پورا کریں جس کے باعث بہت سے لوگ مسیح یسوع کو جانے اور پہچانے۔ خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت بخشے، اور میری خداوند سے دعا ہے کہ خداوند کی سلامتی ہمیشہ ہمیشہ آپ سب پر ٹھہری رہے۔ اور اس پیغام کے آخر میں میں ایک دفعہ پھر اپنے بھائی اور اپنی بہن کا، پادری ہنری ہریرا، پادری پیٹر جان، پادری نور آتم اور جتنے بھی یہاں پر پادری صاحبان موجود ہیں، ان سب کے لیے خداوند کا شکر گزار ہوں۔ خداوند آپ کی خدمت کو اور زیادہ بڑھائے، اور میری خداوند سے دعا ہے کہ بہت جلد جب ہم دوبارہ یہاں پر واپس آئیں اگلے سال کے لیے بہت سے بچوں کے لیے پروگرام، آج بھی بچوں کے لیے گفٹس بھی رکھے ہیں، جو بچے سنڈے اسکول آتے ہیں ان کے لیے آنے والے سال میں بچوں کے لیے یہاں پر ایک بہت اچھا سنڈے اسکول کنونشن، چلڈرن کنونشن یہاں پر کروایا جائے گا، جس پہ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بچے آئیں اور وہ خداوند کے کلام کو سیکھیں، اپنی زندگی یسوع کو دیں اور مسیحی بن کر ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں۔ آئیے ہم سب اپنے سر کو جھکائیں، دعا کریں۔ ہم سب اپنے سر کو جھکائیں گے۔ میں دعوت دوں گا اپنے پیارے بھائی شام ستائب صاحب کو کہ وہ آج کے اس پیغام کے لیے دعا میں ہم سب کی رہنمائی کریں۔